السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ موؤنہ۔ وقال فی مقام آخر، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو انسان کی ضروریات کی مکمل تکمیل کی ہدایات دیتا ہے اور اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ زندگی گزارنے کے تمام طریقے اسلام نے بتائے ہیں، خاص طور سے کہ انسان کی جو فطری ضروریات ہیں، انسان کی تمام فطری ضروریات کی تکمیل کا مہذب اور بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ نکاح انسان کی فطری ضرورت کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرات، انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے۔ اس کی اس فطرت کے تحت اللہ تعالیٰ نے نظام جاری کیا کہ انسان مل جل کر رہیں اور انسانوں کا ایک معاشرہ ہو، ایک خاندان ہو، اور پورا خاندان مل کر ہنسی خوشی کی زندگی گزارے۔ اس خاندان کی جو بنیاد پڑتی ہے اور خاندان کا جو وجود قائم ہوتا ہے، وہ نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ جب دو اجنبی مرد اور عورت نکاح کے دو بول کے ذریعے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایسی محبت قائم کرتا ہے، یکجاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نکاح جو انسانوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، بظاہر نکاح کے ذریعے دو انسان ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دو کا ملنا نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے، جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے نہ صرف نکاح کی ترغیب دی بلکہ اس کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم میں جو لوگ بے نکاح ہیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے،
اور اس کے پھر آگے فوائد بھی بتائے۔ اسی طرح احادیث شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اگر کسی کو نکاح کی قدرت ہے اور گھریلو ضروریات کی تکمیل انسان آسانی سے فراہم کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ ارشاد ہے اللہ کے نبی کا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن الفرج، کہ یہ نگاہ کی پستی اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور اگر کسی کے اندر بیوی کے نان و نفقہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو فرمایا جب تک یہ سہولت نہ ہو اس وقت تک اس کو چاہیے فعلیہ بالصوم، کہ وہ روزے رکھے۔ فإنہ لہ وجاء، کہ اس روزے کے ذریعے سے اس کے نفس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر انسانوں کو نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں عکاف، وہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا، اے عکاف، کیا تو مال والا وسعت والا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا تو نے شادی کر لی؟ کہا نہیں۔ کہا کہ مال والا وسعت والا ہونے کے باوجود تم نے نکاح نہیں کیا؟ یاد رکھو، جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتے وہ لوگوں میں بدترین لوگ ہیں، اور فرمایا مرنے والوں میں بھی بدترین وہ لوگ ہیں جو بے نکاح کے مر گئے۔ اور تم جانتے ہو کہ شیطان سب سے زیادہ انسان کو عورت کے ذریعے ورغلاتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا انسانوں مردوں کو بہکانے کے لیے وہ عورت ہے۔ لہذا تم نکاح کر لو تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہو۔ پھر آپ نے فرمایا اے عکاف، نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو گویا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور بس اس کو پھر باقی آدھے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ آدھا دین، آدھا ایمان نکاح کے ذریعے مکمل ہو گیا، تو گویا نکاح تکمیل دین کا ذریعہ قرار پایا، اور جو چیز ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی خود دین اور عبادت ہوتی ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں وہ نکاح کی اس سنت کو ادا کریں اور مجرد زندگی نہ گزاریں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کا نکاح نہ ہو، اور وہ اس کی پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان نکاح نہ کرے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو ناجائز اور غلط طریقے سے پورا کرے۔ اسلام نے جو انسان کے اندر فطری تقاضا رکھا ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، نفسانی خواہش
جب اس کو محسوس ہو تو اس کی تکمیل بھی ضروری ہے، لیکن اس کی تکمیل کا ذریعہ اللہ نے نکاح کو رکھا ہے۔ اگر ایسے ہی انسان کی خواہش کو پورا کرنے کا حکم دے دیا جائے تو پورا معاشرہ گندا اور برباد ہو جائے، ہلاکت اور تباہی میں پڑ جائے۔ اس لیے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری تقاضا رکھا خواہش کی تکمیل کا، اس کو مہذب طریقے سے پورا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور پہلے لوگوں کی طرح رہبانیت کو اسلام میں منع قرار دیا گیا۔ پہلے لوگ اس چیز کو دین میں رکاوٹ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم خواہشات کی تکمیل کریں گے، بیوی بچے ہوں گے، تو ہماری عبادت میں خلل آئے گا۔ تو انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور مجرد زندگی گزارنا پسند کیا، لیکن وہ اپنے اس دعوے میں پورے نہ اتر سکے جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا۔ لہذا اسلام نے اس رہبانیت کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں، انبیاء کی سنتیں ہیں، ان میں ایک سنت نکاح کرنا بھی ہے، اور یہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ الاشباء والنظائر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جنت سے چلی اور دنیا میں بھی رہی اور آخر میں جنت تک باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی عبادت نہیں ہے جو جنت میں ہی باقی رہے، لیکن نکاح جنت میں باقی رہے گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو وہاں بھی عورت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور آپس میں ان کا نکاح کیا، اور جب دنیا میں تشریف لائے یہاں وہ نکاح کا سلسلہ باقی رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ انسانی نسل تیار ہونا تھی، تو ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ اماں حوا کے بطن سے روزانہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور عام بچوں کی طرح جو اب ہوتے ہیں اس طرح نہیں بڑھتے تھے، بلکہ وہ بہت جلد بڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح دنیا کے اندر نسل انسانی پھیلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا آپس میں نکاح کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح وہ نکاح کی سنت ابتدائی آفرینش سے جاری رہی، اور انشاءاللہ قیامت تک اور پھر جنت تک باقی رہے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نکاح کو پسند نہیں کرتے، تو فرمایا فمن رغب عن سنتی، کہ لوگوں نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نے فرمایا کہ برباد ہے وہ شخص، برباد ہے کون؟ کہ جس نے نکاح نہیں کیا۔ نکاح نہ کرنے پر آپ نے تحدید ارشاد فرمائی اور نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی، اس لیے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے، اور نکاح نہ کرنے سے بے شمار نقصانات ہیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان ہدایات اور روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نکاح کریں، اور جو نوجوان لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ جلد از جلد اپنے نکاح کی فکر کریں اور مجرد زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہانے تلاش کرنا کہ صاحب ابھی ڈیوٹی نہیں لگی
اور ابھی یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، اور بہت ساری باتیں بنانا یہ مناسب نہیں ہے۔ خاص طور سے آج کے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس سنت پر عمل کریں کہ اس سے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک طرف انسان کی آبرو محفوظ رہتی ہے، نفس انسانی کی خواہشات کی تکمیل کا بہترین ذریعہ، جس سے انسان کا دل پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں سے ہم سب کو بچائے، اور اسلام کے قانون پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔